دیکھیں ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، ہر جگہ پر کسی نہ کسی انسان کا ایک رول ہے. وہ جو ایک حدیث شریف ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص وہ نگہبان ہے. آپ نے فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. راعی ویسے کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو، تو وہ چونکہ اس کے اوپر نگہبان ہوتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہم میں سے ہر شخص کی نگہبانی ہے. اور فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. رعیت کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے دست نگر ہیں، جیسے کہ انسان کی اپنی اولاد ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد اس کے خاندان کے اور وہ سارے لوگ جو اس سے چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، جو اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں. پھر اگر وہ کسی کاروبار میں ہے تو اس کے ساتھ جو اس کے ملازمین ہیں جو اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں. اگر وہ کسی منصب پر ہے تو اس کے سبارڈینیٹس، وہ سارے لوگ جو اس کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ سارے لوگ جو اس کے نیچے ماتحت آتے ہیں، وہ سارے کے سارے، یہ سب کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس کی رعیت ہے. ویسے تو رعیت کہتے ہیں رعایا کو، بادشاہ کی جیسا رعایا ہوتی ہے، تو یہ ہر انسان کی ایک چھوٹے چھوٹے دائروں کے اندر ہر انسان کی اپنی ایک بادشاہت ہے. یہ اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے، انسانوں کو دیا ہے. مرد کو اپنے گھر کے اوپر دیا اور کہا کہ مرد اپنے گھر کے اوپر، یہ ایک فطری ترتیب تھی ایک گھر کی، جس کو مغرب نے ڈسٹرب کر دیا، خاندانی نظام ختم ہو گیا ان کا. اور آج وہ اپنے معاشرے کی تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام ترقیات کے باوجود اپنے خاندانی نظام کے ختم ہونے پر ضرور وہ اس کمی کو محسوس کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر مشرق جو ہے وہ ہم سے زیادہ کامیاب رہا کہ مشرق نے خاندان کا ادارہ، خاندان کا انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہونے دیا. اگرچہ ہمارے ہاں بھی اب اس کے آثار شروع ہو گئے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے عورتوں کی آزادی کے ساتھ. عورتوں کو جب اس طریقے سے خود مختار کر دیا جائے کہ وہ کسی کی سربراہی یا نگرانی ماننے پر آمادہ ہی نہ ہو، اور برابری کے نام پر ایک ایسا سبق پڑھا دیا جائے، تو پھر خاندان نہیں چلتے. آج آپ کو پتہ ہے ہم لوگ دارالفتاؤں میں ہمارے پاس پیش آنے والے مسائل میں سب سے زیادہ مسئلے طلاقوں کے، اس قدر کثرت کے ساتھ طلاقوں کے مسائل آ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ دارالفتاء بنے ہی طلاق کے مسئلے ڈیل کرنے کے لیے. گھر چل ہی نہیں رہے. ہر شادی کے سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد جی مسئلہ بگڑ گیا. کیا ہوا ہے؟ پتہ چلا وہ کہتی کہ جی خاتون کہتی کہ ہم تو یہ تو مطلب وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا ایک گھر کی جو ذمہ داری ہے، بیشتر مردوں کی طرف سے بھی بے شمار زیادتیاں، بد اخلاقیاں اور ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ایک جو بڑی وجہ جو ہم لوگ جب چونکہ مسائل کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیل کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ کہ گھر چلانے کے لیے جس قسم کا نسوانی مزاج درکار ہے، اس نسوانی مزاج کو ہم نے مغرب کی پیروی کے اندر خراب کر دیا، اس کو ہم نے ختم کر دیا ماڈرن بننے کے شوق کے اندر، اور مغرب کی اندھادھند پیروی کا. حالانکہ اس کا انجام دیکھ لیتے مغرب میں کیا ہے، اور مغرب کی عورت نے کیا سکون پایا گھر کا ادارہ تباہ کر کے. وہ بیچاری تو ایک کولو کا بیل بن گئی ہے. کچھ بھی ہو جائے بہرحال بچے اسی نے پیدا کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی دریافت نہیں ہوئی کہ مرد بچے پیدا کر سکے، کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے کہ چلو 2 بچے عورت پیدا کرے، 2 بچے مرد پیدا کرے. تو ایسا تو ہوتا نہیں. اس کو باہر کی ذمہ داریاں بھی اس کے ذمہ لگ گئیں. اس کے اوپر سے جو نگرانی کا جو ایک ہمارے ہاں بہت سے واقعات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ہمارے ہاں خواتین کے احترام کا آج بھی جو کلچر موجود ہے، جن گھروں میں تھوڑی بہت بھی مشرقیت اور دینداری برقرار ہے، ان کے گھروں کے اندر ان کی مائیں، ان کی دادیاں، ان کی بزرگ خواتین، ان کی بیویاں، وہ کس طرح ایک میں تو کہتا ہوں ایک حاکمانہ شان کو، یعنی ٹھیک ہے کہ نگرانی کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن ان کی جو زندگی ہے اس سے 1000 درجے بہتر ہے جو اس بیچاری عورت سے جس کے ذمے باہر کے کام بھی لگا دیے گئے، گھر کے کام بھی لگا دیے گئے، اولاد بھی لگا دی گئی. ظاہر بات ہے وہ ایک کمزور نفس اتنی ساری چیزوں کو بیک وقت مینج نہیں کر سکا، اور اس کے نتیجے کے اندر ان کی زندگی درہم برہم ہو گئی.